ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ میں نے زندگی کے گزرے ہوئے ایام سے جو سیکھا ہے وہ ہے کسی بھی ناقابل قبول رویے، الفاظ، عمل کے بدلے میں خاموش ہو جانا۔ کچھ وقت کے لیے یہ خاموشی اذیت دیتی ہے، لیکن مستقبل کے پچھتاووں اور خساروں سے بچا لیتی ہے۔ محبت وہ ہے جس نے ہمیں کھلی بھیڑ میں چن لیا ہو، جس نے ہمیں باوجود ناقص ہونے کے قبول کیا ہو، جس نے ہماری بدترین حالت میں ہمیں خوبصورت دیکھی ہو، جس نے ہمارے مزاج کو سہا ہو اور ہماری مشکلوں اور غموں میں شریک ہو۔ محبت اندھیروں کے وسط میں ہمارے لیے نور ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹیوں کی حرکت سے واقف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ اور فرمایا، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ پھر جب آپ سب کچھ کر کے تھک جائیں، تب آپ صرف اللہ پر یقین کریں گے، اور یہی یقین آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ رشتوں میں کمزوری تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ لڑکھڑاتے ہو کیوں؟ گر گئے ہو تو اٹھو، خیر ہے، دنیا ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ جو تمہیں اس پار لے آیا ہے وہی اس پار بھی لے کر جائے گا۔ چھوڑو لوگوں کی باتیں، کہنے دو، کہہ لینے سے کیا ہوتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ خود کو ہر برے کام سے بچائیں کہ زندگی بہت مختصر ہے، گزر جائے گی، لیکن اس میں کیے گئے اعمال باقی رہ جائیں گے۔ پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر تو کیا آسمان دیکھتا ہے۔ دلوں سے کب نکلتے ہیں محبت جن سے ہو جائے، بھول جانا بھلا دینا فقط ایک وہم ہوتا ہے۔ خواہشیں ریشم کے کیڑے کی طرح ہوتی ہیں، انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ دکھ ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر ڈھیروں خوشیاں سمیٹتا ہے اور کوئی ایک دکھ کو لے کر ڈھیروں خوشیاں چھوڑ دیتا ہے۔ آگے بڑھو، نہیں بڑھ سکتے تو آگے بڑھنا سیکھو۔ محبت اور آنسوؤں کا برم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ تو نے بھی آخر اوڑھ لیا رنگ زمانے کا، تجھ کو ہم نے زمانے سے جدا جانا تھا۔ کہاں تیرا آستانہ، کہاں میری سجدہ ریزی، تیرے در کے جو ہو قابل وہ میں لاؤں سر کہاں سے۔ ہر وہ شخص دو ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔
میری امی نے مجھے سکھایا ہے کہ دل کسی سے کتنا ہی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن کبھی بے ادبی نہ کرنا۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ کیوں ہیں پھر یہ حوصلے اتنے پست، کیوں اتنی وحشت ناک اداسی ہے، کیوں لڑ رہے ہو وقت کی تقسیم سے، کیوں سسکیوں کی قید میں یہ زندگی ہے۔ تم نے بھروسہ نہیں کیا اس کے رحم پر، اعتبار نہیں کیا اس کے معجزوں پر۔ وہ تھام لیتا ہے گرنے نہیں دیتا، وہ حکم دے دیتا ہے انہونی کے ہونے کا، اور تقدیریں پلک جھپکتے ہی بدل جایا کرتی ہیں، مایوس کیوں ہو۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اور غلطیوں پر معاف بھی کیا جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے، لیکن رشتے ختم نہیں کیے جاتے۔ یہی تو خوبصورتی ہوتی ہے، رشتوں کے منا لینا اور مان جانا، رشتے تباہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ مجھے فخر ہے میرا تعلق اس دین سے ہے جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ گر تجھے یقین ہے اے انسان خاک ہونے کا، پھر غرور کیسا، تکبر کیسا، انا کیسی، ریا کیسی۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرا اور اللہ کا، زیادہ میں مانگتا نہیں، کم وہ دیتا نہیں۔ زندگی سکھا رہی ہے آہستہ آہستہ، لوگ نیند کی گولیاں کیوں کھاتے ہیں۔ توکل کو اپنا لیں، دیکھیں آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، مانگ لیا ہے اللہ سے، صبر بھی کر رہے ہیں، تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ مکافات عمل تو ہوگا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ان کی بیٹیوں سے نہیں، ان سے ہو۔ عشق کی خوبی ہے، اگر مل جائے تو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا، اور اگر نہ ملے تو صدیوں پرانا کر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ فقط ماں باپ کی خاطر کہانی موڑ لیتے ہیں، محبت چھوڑ دیتے ہیں۔ ماں کی آغوش سے مٹی میں اتر جانے تک اتنے آلام ہیں دنیا میں کہ جی جانتا ہے۔ ہماری سوچ پہ نہ ہو سکا کوئی حاوی، کہ ہم نے صرف تمہارے ہی خواب دیکھے ہیں۔ اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا، کہ وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن بنانے پر قادر ہے، تو کیا تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ خدا سے امید رکھو، ایسی امید جو تمہارے اندر گناہ کی جرت پیدا نہ کرے۔ خدا سے ڈرو، ایسا ڈرو جو تمہیں اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچیں، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ نے ایسی سوچ عطا کی ہو۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ پھول دینا محبت ہے، اور پھول کی طرح رکھنا عشق۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ انسانوں کا میلہ ہے، اور ہر انسان اکیلا ہے۔ عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا،
پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہوتا ہے۔ شک ایمان کی نفی ہے، وسوسہ یقین کا گھن ہے۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا میں ہر شے قیمتی ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو کسی مرد کی محبت کی اکلوتی وارث ہوتی ہے۔ جن کے امتحان زیادہ ہوں ان کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے اور موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی جدائی ہر عمر میں رلا دیتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ گنہگار تو شاید مانگ لیں معافی، حساب تو پارساؤں کا مشکل ہوگا۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور دگنا بتاتے ہیں۔ خاموشی کی بھی کئی زبانیں ہوتی ہیں، دکھ، غصہ، ضد، انا، گلہ اور بے بسی۔ نہ جاؤ اس کی گمسم سادگی پر، سمندر ہے تو وہ گہرا بھی ہوگا۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا، کوئی خواہشوں کا۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سب کا سب آپ کے پاس ہے۔ وقت کو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتیں۔ بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بے وقوف بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک اچھے انسان کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو مسائل پیدا کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر چاہے کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ حرام اور بے عزتی کے مال سے حلال اور عزت کی تنگ دستی بہتر ہے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگتی ہے۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ نہیں، اور پھر سکون تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ محبت سے محبت نہ کرو جب تک محبت آپ سے محبت نہ کرے۔ جب محبت آپ سے محبت کرے تو محبت سے اتنی محبت کرو کہ محبت کسی اور سے محبت نہ کرے۔ کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ، اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ، کہ یا تو قبولیت کے طریقے سکھا دے مجھے،
یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ 4 غلطیوں سے بچو، شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ خواہشیں ریشم کے کیڑے کی طرح ہوتی ہیں، انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی ہول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔